نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین و ناظرین، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں ایک نہایت ایمان افروز واقعے کا ذکر فرماتے ہیں کہ عرب کی سرزمین پر عرب کی وادی میں ایک قافلہ جا رہا تھا، پیاس میں جاں بلب تھا، شدید پیاس کی کیفیت تھی، ساتھ جانور بھی تھے، اونٹ بھی تھے، انسان بھی تھے۔ تو اونٹوں کی زبانیں لٹک رہی تھیں پیاس کی وجہ سے، افراد قافلہ بھی شدید پیاس میں مبتلا تھے، ایسے تھا جیسے موت کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ تو اس کیفیت میں جب قافلہ تھا تو فرماتے ہیں کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ اس کا ذکر یوں فرماتے ہیں، ناگہان آموگی سے ہر دو کون مصطفیٰ پیدا شدہ از بحر اون۔ فرماتے ہیں کہ اچانک ان لوگوں کی مدد کے لیے دو جہانوں کے فریاد رس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ اس واقعے کو آگے لے جانے سے پہلے ایک نقطے کی مختصر سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے مغیث ہر دو کون، دونوں جہانوں کے فریاد رس۔ تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جس میں بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے کچھ اسماء اور کچھ صفات ایسی ہیں کہ وہ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو عطا بھی فرماتے ہیں، ان کا اخلاق الہیہ کا وہ جو جلوہ ہے، جو رنگ ہے، وہ کچھ اپنے خاص بندوں پہ چڑھاتے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ پاک بھی وہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک رؤوف الرحیم کا لفظ قرآن پاک میں استعمال فرماتے ہیں۔ تو رؤوف الرحیم اللہ پاک کے اسماء میں بھی شامل ہے۔ تو یہ لفظی مماثلت ہوتی ہے، معنوی مماثلت نہیں ہوتی۔ یہ لفظی مماثلت جائز ہے بعض اسماء و صفات میں، سب میں نہیں، لیکن معنوی ان میں بھی جائز نہیں۔ اللہ پاک رؤوف الرحیم ہے اپنی شان کے مطابق، اپنی شان خالقیت کے مطابق، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم اللہ پاک فرماتا ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شان اور اپنے مقام کے مطابق۔ اسی طرح کریم اللہ پاک کے لیے بھی یہ شان ہے اللہ پاک کی، یہ اللہ پاک کا بھی نام ہے کریم، اور یہی لفظ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ پاک استعمال فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی لفظی مماثلت ہے، معنوی نہیں۔ تو بعض ایسے الفاظ ہیں جو لفظی مماثلت کے حوالے سے اللہ پاک کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور مخلوق میں بھی درجہ بدرجہ ان کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے والدین کے لیے اللہ پاک نے رب کا لفظ استعمال کیا، اور آج کل بھی عربوں میں والد کو رب البیت کہا جاتا ہے۔ تو یہ رب کا لفظ والدین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور رب العالمین اللہ پاک بھی ہے۔ یہ لفظی مماثلت ہے، معنوی مماثلت نہیں۔ معنوی مماثلت کا عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے، لیکن لفظی مماثلت یہ صرف جائز ہی نہیں، یہ سنت الہیہ بھی ہے، اللہ پاک نے یہ استعمال فرمایا ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف شانوں کا ذکر، چونکہ اس وقت وہ ٹاپک نہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ہاں، کچھ اسماء ایسے ہیں جو ایکسکلوسیولی اللہ پاک کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کی لفظی مماثلت بھی مخلوق کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی، معنوی تو کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ جیسے لفظ الہ ہے، جیسے لفظ معبود ہے، اس کا کسی معنی میں بھی، چاہے وہ جزوی معنی ہو، چاہے وہ عطائی معنی ہو،
چاہے وہ کسی بھی محدود معنی میں ہو، چاہے وہ وقتی اور عارضی معنی میں ہو، کسی شکل، کسی حوالے، کسی مفہوم، کسی معنی میں بھی نہ لفظی مماثلت کے ساتھ کسی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، نہ معنوی مماثلت کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو لفظ استعمال کیا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ناگہان عام مغی سے ہر دو کون، وہ دونوں جہانوں کے فریاد رس مددگار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو سرکار کا مددگار ہونا سرکار کی شان کے مطابق ہے۔ جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب تم جانوں پر ظلم کر لو تو اللہ نے ہی معاف کرنا ہے، بخشنا اللہ پاک نہیں ہے، لیکن سرکار کی بارگاہ میں جاؤ گے تو واستغفر لہم الرسول، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سفارش کریں گے تو اللہ پاک بخش دے گا۔ تو یہ آپ کی جو سفارش ہے یہ ہمارے لیے مدد ہے، یہی تو مغیث ہیں آپ۔ اسی طرح جب قبر میں سوال کیا جائے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے حوالے سے، تو جو آپ کو پہچان لے گا اور آپ کی شان بیان کر دے گا، آپ کا تعارف پیش کر دے گا، تو اس آپ کی معرفت کے وسیلہ کے ساتھ اس بندے کی قبر کے عذاب بخش دیے جائیں گے، قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ تو گویا قبر میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مغیث ہیں امت کے لیے، اور حشر کے دن بھی جب استغاثہ کرتی ہوئی پوری انسانیت تمام نبیوں سے ہوتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ لے کر آئے گی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد فرمائیں، عرض فرمائیں، درخواست فرمائیں، دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں اس عذاب اور سختی سے نجات عطا فرمائے۔ تو نجات اللہ پاک ہی عطا فرمائے گا، سارے معاملات اللہ پاک ہی کرے گا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دعا ہے، وہ جو سجدہ ہے، وہ جو اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، وہ ہمارے لیے آپ کی مدد بن جائے گی۔ تو آپ ہر دو جہاں میں امت کے لیے مغیث ہیں۔ تو یہی عقیدہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ کا ہے۔ اب دوبارہ اس شعر کو سنیں۔ وہ جب قافلہ انتہائی پیاس کی عالم میں، شدت کی پیاس ہے، تو وہ پریشان حال قافلے کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے ہیں تو مولانا صاحب فرماتے ہیں ناگہان آموگی سے ہر دو کون، مصطفیٰ پیدا شدہ از بحر اون۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے فریاد رس اس قافلے، اس پیاسے قافلے کی مدد کے لیے وہاں تشریف لے آتے ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج دیا کہ جاؤ اس حبشی غلام کو میرے پاس لے کر آؤ، وہ پہاڑوں کے پیچھے اپنے مالک کے لیے کہیں سے پانی لے کر آ رہا ہے، تو پانی اس نے اونٹوں پر لادا ہوا ہے، تو حبشی غلام ہے، غیر مسلم ہے، تو جاؤ اس کو میرے پاس لے آؤ، اگر نہ مانے تب بھی لے آؤ۔ صحابہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واقعی ایک سیاہ فام حبشی غلام ایک اونٹ پر مشکیزیں لاد کر آ رہا ہے۔ صحابہ جا کر اس کو پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو۔ وہ اب اپنے مالک کے لیے کام پہ آیا ہوا ہے، مالک انتظار میں ہے کہ پانی لے کے آئے گا ابھی، اور صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ادھر چلو۔ وہ سمجھ گیا کہ اب میرا پانی جو ہے یہ استعمال کر لیں گے اور میں مالک کو کیا جواب دوں گا۔ وہ رزسٹ کرتا ہے، انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا۔ صحابہ زوردار طریقے سے اس کو دعوت دیتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے، آپ کو لازمی آپ کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں جانتا آپ کس ہستی کی بات کر رہے ہیں۔ تو جب صحابہ کرام نے اس کو سرکار کے طرف بلانے کی بات کی تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ پس بدو گفتند می خانن ترا این طرف فخر البشر خیر الورا۔ صحابہ کرام اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چل، تجھے فخر البشر اور خیر الورا علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ وہ اب کیا کہتا ہے؟ گفت من نش ناسمورا کیست او،
گفت او آماروے کند ہو. وہ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ خیر البشر خیر الورا علیہ السلام کی طرف آ، ہمارے ساتھ چل. وہ کہتا ہے میں تو نہیں جانتا وہ کون ہستی ہیں. اب صحابی پھر تعارف کراتے ہیں، فرماتے ہیں وہ چاند جیسے روشن چہرے والے ہیں اور کند خو ہیں، میٹھی خصلتوں والے ہیں، شیریں مزاج ہیں. سبحان اللہ. پھر صحابہ کرام مزید تعارف کراتے ہیں، سید و سرور محمد نور جان، بہتر و بہتر شفیع مجرمان. صحابہ کرام اس حبشی غلام کو جو ابھی مسلمان نہیں ہوا اس کو مزید تعارف کراتے ہیں کہ وہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہماری جانوں کا نور ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ سب سے اچھے ہیں، گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے ہیں، سب سے بڑے ہیں. یہ تعارف ہے ان کا. وہ کسی طریقے سے حبشی کو اونٹ اور مشکیزوں سمیت سرکار کی بارگاہ میں لے آتے ہیں. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں تو سرکار قافلے والوں کو آواز دیتے ہیں، آ جاؤ بھائی پانی پی لو، آ کے پانی لے لو. اب وہ حبشی غلام دیکھ رہا ہے، اس کو پہلے ہی شک تھا کہ یہی معاملہ درپیش ہے. تو وہ سارے آ جاتے ہیں، اونٹ بھی، جانور بھی، وہ پورا قافلہ. تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس مشکیزے سے پانی پیتے جاؤ، لیتے جاؤ، اپنی مشکیں بھی بار لو، اونٹوں کو بھی پلا لو، خود بھی پیو، محفوظ بھی کر لو. وہ سارا قافلہ پانی پیتا بھی ہے، سٹور بھی کر لیتا ہے، جانوروں کو بھی پلا لیتا ہے. اب حبشی غلام یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے، اس کو اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں. یہاں پر مولانا صاحب ایک اور بات فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ تجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ بظاہر تو کوئی اسباب ایسے نظر نہیں آ رہے. اتنا پانی وہ ایک مشکیزے سے نکل آیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو پہلے اس کا جواب دے کے پھر باقی معاملہ اور باقی واقعہ پھر بعد میں بیان فرماتے ہیں. مولانا صاحب کی یہ مزاج اور شان ہے کہ وہ کسی بات میں کوئی جز تشنا نہیں رہنے دیتے. تو فرماتے ہیں کہ تیری جو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بغیر اسباب کے یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا پانی آ جائے، اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، تو ز طفلی چوں سبب ہادی دائی، در سبب از جہل بر چفسی دائی. وہ فرماتے ہیں تجھے جو عجیب بات لگ رہی ہے نا کہ یہ کیسے ہو گیا، اسباب تو ہے نہیں. فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے بچپن میں ہر کام اسباب کے ذریعے ہوتا دیکھا ہے. تو نے جو بھی دیکھا وہ کسی نہ کسی سبب کے ذریعے وقوع پذیر ہوا. تو نے اسباب کے ذریعے نتائج پیدا ہوتے دیکھے ہیں بچپن سے، اس لیے تجھے سمجھ نہیں آ رہی. باسببھا از مسبب غافلی، سوئیں روپوش زامائلی. فرماتے ہیں تو نے ساری زندگی سبب کے ساتھ منسلک ہو کر ہی گزار دی اور مسبب سے تو غافل رہا. تجھے مسبب کی شان کا علم ہی نہیں. یہ جو اسباب سے نتائج نکل رہے ہیں یہ بھی مسبب ہی پیدا کر رہا ہے، اور بغیر اسباب کے اگر نتائج آ جائیں تو وہ بھی مسبب ہی کرتا ہے. مسبب تو قادر مطلق ہے، لیکن تیری نظر سے مسبب پوشیدہ ہے. تو صرف اسباب کو دیکھتا ہے اور اسباب میں الجھا بیٹھا ہے، اس لیے تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بغیر اسباب کے معاملات کیسے ہو گئے.
تو مسبب سے غفلت کو چھوڑ، مسبب کی طرف دھیان کر، تو تجھے سمجھ آ جائے گی کہ اسباب ہوں یا نہ ہوں، دونوں صورتوں میں قادر مطلق وہ مسبب ہے، اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو یہ جو ایک مشکیزے سے وہ سارا قافلہ سیراب ہو گیا اور اتنا وسیع مقدار میں پانی حاصل ہو گیا، اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ یہ مسبب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، یہ اسباب ہماری مجبوری، ہماری ضرورت اور ہمارے ایک عادت بن چکی ہے۔ مسبب کا معاملہ اس سے جدا ہے، مسبب جو چاہے وہ قادر مطلق ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ سبب کے ساتھ جو اتنا زیادہ تو منسلک اور اتنا زیادہ الجھ کے رہ گیا ہے، تیری نظر صرف سبب تک ٹھہرتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ مسبب اس وجہ سے حجابات میں ہے، وہ تو اس سے غافل ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک تربیتی گفتگو فرما کر آگے پھر وہ ذکر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ جب حبشی غلام نے یہ سارا معاملہ دیکھا، وہ حیرت میں گم ہو چکا ہے، اس کو اب نہ مالک یاد ہے، نہ مشکیزیں یاد ہیں، نہ سفر یاد ہے، نہ واپس جانے میں دیر ہو رہی ہے یہ یاد ہے، وہ اب کسی اور دنیا میں کھو چکا ہے۔ تو مولانا صاحب پھر آگے فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس حبشی غلام کو فرمایا، جب سارا قافلہ سیراب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنا مشکیزہ دیکھ لے، پانی اسی طرح موجود ہے جس طرح وہ لے کے آیا تھا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اب یہ ساری چیزیں اس سیاہ فام غلام کو حیران کر رہی ہیں۔ آگے پھر مولانا صاحب فرماتے ہیں، سیاہ حیران شد از برہان او دمی دزلا مکان ایمان مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ سیاہ فام حبشی غلام وہ حضور کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اب اسی اثناء میں لامکان سے اس کے لیے ایمان کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور ایمان کا نزول اس کے دل پر لامکان سے شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ ادھر سے ایمان کا نزول شروع ہو گیا، ادھر ظاہراً معجزات کو دیکھ رہا ہے، اب حیرت زدہ ہے، حیرت میں گم ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ دست ہائے مصطفیٰ بر رو نہاد، بوس ہائے عاشقانہ بس بداد۔ قربان جائیں اس حبشی غلام کی قسمت پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دستے مبارک پکڑ کر اپنے چہرے پر رکھ لیتا ہے اور عاشقانہ انداز میں بوسے لینے شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے، مصطفیٰ دستے مبارک بر رخش زمان مالی دو کر دو فروخش۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک اس نے اپنے چہرے پر رکھ لیے اور بوسے لینے شروع کر دیے، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دستے شفقت اس کے چہرے پر پھیرنے شروع کر دیے۔ سبحان اللہ۔ دستے مصطفیٰ جب اس کے چہرے پر پھرا، آپ نے اپنے دستے مبارک اس پر ملے تو اس کے چہرے کو بابرکت بنا دیا۔ اب کیا ہوا؟ شد سپیداں زنگی زادائے حبش، ہم
چو بدرو روز روشن شد شبش سبحان اللہ۔ سرکار نے جب دستے مبارک اس کے چہرے پر پھیرے تو مولانا صاحب فرماتے ہیں وہ جو سیاہ فام تھا، کالا سیاہ حبشی، اب وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکنے لگا، روشن ہو گیا۔ وہ جو رات کی مانند سیاہ تھا اب دن کی مانند سفید ہو گیا۔ تو ایمان بھی آ گیا، چہرہ بھی سفید ہو گیا۔ اب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس غلام کو کہ اب جا اپنے مالک کے پاس، پانی تیرا پورا ہے، لے جا اونٹ بھی مشکیں بھی اور جا۔ وہ جب مالک کے پاس جاتا ہے، مالک انتظار کر رہا ہے، اتنی دیر لگنی تو نہیں چاہیے تھی، غلام پانی لینے گیا تھا، پتہ نہیں واپس ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ وہ رستہ دیکھ رہا ہے، انتظار میں ہے۔ تو جب دور سے دیکھتا ہے کہ اونٹ آ رہا ہے، مشکیزیں بھی لدے ہوئے ہیں، لیکن اوپر کوئی اور شخص ہے، وہ سیاہ فام حبشی، وہ میرا غلام اوپر نہیں، یہ تو کوئی سفید گورے رنگ کا کوئی آدمی اس پہ سوار ہے۔ اب اس کو مالک کو خیالات آ رہے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ اس نے میرے حبشی غلام کو قتل کر دیا تو یہ اونٹ اور پانی چرا کر لے جا رہا تھا، لیکن اونٹ کو میرے گھر کا رستہ یاد تھا تو اونٹ زبردستی ادھر آ رہا ہے۔ یہ جو آدمی سوار ہے یہ ادھر نہیں آنا چاہتا تھا، یہ تو اونٹ اس کو ادھر لے آ رہا ہے۔ اب اس میں خیالات آ رہے ہیں کہ اگر اس نے میرے غلام کو قتل کیا تو میں بھی بدلہ لوں گا۔ وہ غلام جب اونٹ اور مشکیزوں کے ساتھ اپنے مالک کے پاس آتا ہے تو مالک تو نہیں پہچان رہا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مالک پوچھتا ہے کو غلام من بگفتی نک منم کرد دستے فضل یزداں روشنم۔ مالک کہتا ہے کہ میرا غلام کدھر ہے؟ تو وہ غلام کہتا ہے کہ دیکھو وہ تو میں ہی ہوں، مجھے تو فضل دست یزداں نے گورا کر دیا ہے، روشن چہرے والا کر دیا ہے۔ فضل دست یزداں، سبحان اللہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کیسی خوبصورت ترکیب کے ساتھ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جو فیض حاصل ہوا، مولانا صاحب فرما رہے ہیں وہ دست یزداں سے فیض مل رہا تھا، وہ دست یزداں کا فیض تھا جس نے اس کو گورا کر دیا۔ دیدہ ام صدر و بدر گشتام صاحب فضل و قدر گشتام۔ وہ کہتا ہے غلام کہ وہ ایک دارین کے صدر نشین تھے جن کی زیارت کا مجھے شرف حاصل ہوا۔ وہ ایسے تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اور اس کی وجہ سے میں اہل فضل بن گیا ہوں، صاحب قدر بن گیا ہوں، رنگ گورا ہو گیا ہے۔ تو وہ اب دیہات کے لوگ بھی ادھر جمع ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ بندہ ہی تبدیل ہو کے آ گیا ہے، ایسا کبھی ہوا نہیں۔ تو وہ ان میں سے ایک عورت کہتی ہے کہ میں جا کے دیکھتی ہوں کہ وہ ہستی کون ہے اور یہ کیا معاملات ہوئے ہیں۔ تو وہ ایک عورت، کافر عورت، وہ 2 ماہ کے بچے کو اٹھاتی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پہنچ کر ابھی اس نے تحقیق کرنی ہے، ابھی معاملات کی جستجو کرنی ہے، ابھی تفتیش کرنی ہے، ابھی پوچھنا ہے کہ کیسے کیسے معاملات اور واقعات ہوئے۔ ابھی وہ پہنچی ہے سرکار کی بارگاہ میں، بچہ 2 ماہ کا ہے۔ تو گفت کودک سلام اللہ علیک یا رسول اللہ قد جینا الیک۔ وہ عورت تو ابھی بولی نہیں، ابھی اس نے کچھ معلوم نہیں کیا
ابھی پہنچی ہے تو وہ 2 ماہ کا بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک آپ پر سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ عورت ناراض ہوتی ہے کہ ابھی تجھے کیا ہو گیا، میں نے ابھی تجھے نہ اجازت دی ہے، نہ ابھی میں نے کوئی فیصلہ کیا ہے، اور تو نے رسالت کی بھی گواہی دے دی اور سلام بھی پیش کر دیا ہے، کیا معاملہ ہوا تجھے؟ اور ہے بھی تو 2 ماہ کا، ابھی تو بولنا شروع ہی نہیں ہوا۔ وہ بچہ کہتا ہے گفت حق آموخت مانگا جبرائیل، در بیان با جبرائیل من رسیل۔ وہ بچہ کہتا ہے قوت گویائی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، باقی ساری ہدایات جبرائیل امین بیان فرما رہے ہیں اور میں بول رہا ہوں۔ وہ پوچھتی ہے جبرائیل امین وہ کدھر ہیں؟ گفتہ کے بالائے سرت میں نبینی کن بالا منظرت۔ عورت پوچھتی ہے وہ جبرائیل امین کدھر ہیں؟ وہ بچہ کہتا ہے اپنے سر آنکھ اوپر اٹھا کے دیکھ، تیرے سر کے اوپر کھڑے ہیں۔ ایستادہ برسرے تو جبرائیل، مرمرا گشتہ بصد گناہ دلیل۔ تیرے سر پر جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہیں جو مجھے ہدایات جاری فرما رہے ہیں۔ گفت میں بھی نی تو گفتہ کے بلے، برسرت تاباں چو بدرے کاملے۔ عورت نے کہا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ بولا تیرے سر پر چاند کی طرح چمک رہے ہیں جبریل امین، اوپر سر اٹھا اور دیکھ۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے خطاب فرمایا، بچے کی طرف آپ نے توجہ فرمائی اور پوچھا کہ اے بچے تیرا نام کیا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے گفت نامم پیش حق عبدالعزیز، عبد عزا پیش این یک مشتہیز۔ گفت نامم پیش حق عبدالعزیز، عبد عزا پیش این یک مشتہیز۔ وہ بچہ کہتا ہے پہلے تو میرا نام عبد عزا تھا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک میرا نام عبدالعزیز ہے۔ منز عزا پاکو بے زارو بری، حق آنکے دادتی پیغمبری۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں عزا سے بیزار ہوں، میں بری ہوں، میں پاک ہوں، اور اس ذات کو اب میں مانتا ہوں جس نے آپ کو پیغمبری بخشی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ واقعہ تو آگے بھی چلتا ہے لیکن آج کافی ٹائم ہو گیا، یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے فیوزات و برکات سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔